خواتین کے لیے گھر بیٹھے فن اور ڈیجیٹل ہنر سیکھنے کا شاندار صحت پروگرام متعارف۔ خواتین کا تناسب بڑھانے کے اس منفرد پروگرام پر 97 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ ٹرینی خواتین کو مفت لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ ڈیوائس، ڈیٹا پیکج اور ماہانہ وظیفہ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بولی، پنجاب کی عورت معاشی طور پر مضبوط ہوگی تو ملک ترقی کرے گا۔ بیوہ، طلاق یافتہ اور اقلیتی خواتین کو صحت پروگرام میں ترجیح دی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی بجٹ اجلاس میں حکومتی ارکان کی اپوزیشن پر کڑی تنقید۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات بولے، پرویز الہی کا بیٹا جہاز بھر کر دولت باہر لے گیا۔ سابق حکومت کے 50 لاکھ گھر کدھر ہیں؟ چودھری افتخار چچر کی سابق حکومت پر سخت تنقید۔ کہا، پی ٹی آئی نے غریب اور جنوبی پنجاب کا چورن بیچا۔ جس وزیر اعظم کو کبھی 25 کلومیٹر کا وزیر اعظم کہا گیا، وہی آج ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ 3 سال پہلے پاکستان سفارتی محاذ پر تنہا تھا۔ شرم آتی تھی جب پی ٹی آئی کا وزیر اعظم کہتا تھا، امریکی، بھارتی اور تھائی لینڈ کا وزیر اعظم فون نہیں سنتا۔ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنر کی امریکہ ایران معاہدے کی کامیابی پر پوری قوم کو مبارکباد۔ بولے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں بلند کر دیا۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں سے امن معاہدہ ممکن ہوا۔ بھارت نے دراندازی کی، پاکستان نے اس کا منہ توڑ دیا۔ بھارت آج بھی اس مار کے صدمے سے نہیں نکل رہا۔ بھارت سے پاکستان کی دنیا میں عزت ہضم نہیں ہو رہی۔ بھارت پاکستان کی کامیابیوں سے جلتا ہے۔ اپوزیشن بجٹ کے بجائے اپنی قیادت کی رہائی کے مطالبات پر وقت صرف کرتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے اپنی تقریر میں عوام کے لیے کوئی بات نہیں کی۔ تحریک انصاف والے اچھا ہوتا کہ اپنے دور کے پروگرام بتاتے، ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ پنجاب حکومت کسانوں، شہری سہولیات اور صفائی کے شعبوں میں نمایاں اقدامات کر رہی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا اپنی کارکردگی سے متعلق جواب دہی سے گریزاں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بغیر کسی سیاسی تفریق کے صوبے بھر میں ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہی ہیں اور جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے بھی متعدد منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا کی فیک جنگ لڑ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری کی پریس کانفرنس۔ وزیر زراعت آصف کرمانی کہتے ہیں، ایک بات بار بار سننے کو مل رہی ہے کہ مریم نواز کا نام ہر جگہ کیوں ہے؟ مریم نواز ہر جگہ ترقی لے کر آئی ہیں۔ یہ لوگ زراعت پر تنقید کر رہی ہیں۔ پہلی بار ہارویسٹر کاشتکاروں کو دیے گئے ہیں۔ کسانوں کو 8 ارب روپے دیے گئے۔ آج کے بجٹ میں 116 بلین روپے رکھا گیا ہے۔ زراعت اور لائف سٹاک پر کسی قسم کا کٹ نہیں لگا۔ اگلے 3 سالوں میں 25,000 سپر سیڈز کسانوں کو دیں گے۔ ایل این جی گھریلو نیو گیس کنیکشن پر غیر اعلانیہ پابندی برقرار۔ ایل این جی کے صافے کادوں کی درآمد کے باوجود گیس کنیکشن بحال ہوئے، نہ ہی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم ہوا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب اور کے پی میں 2,06,000 سے زائد نیو کنیکشن کی درخواست التوا کے شکار۔ سوئی ناردرن حکام کے مطابق ایل این جی گھریلو گیس کنیکشنز پر پابندی عائد نہیں ہوئی۔ کنیکشنز کو عارضی طور پر روکا ہے۔ اگلے تعلیمی سال سے پرائمری جماعت کے طلبہ کے لیے اے آئی کا نصاب لازمی قرار۔ نصاب کو آئندہ تعلیمی سیشن 2027-28 سے باقاعدہ شامل کیا جائے گا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جماعت اول تا پنجم کے نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ اے آئی سبجیکٹ کا پیریڈ باقی مضامین کی طرح الگ سے ہوا کرے گا۔ طلبہ کے لیے باقی مضامین کی طرح اے آئی کا بھی پیپر پاس کرنا لازمی ہے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق اے آئی سے طلبہ کی ذہانت میں اضافہ ہوگا۔ اے جی سی نے نیشنل سکلز کمپٹیشن ٹیسٹ 2026 کا رزلٹ جاری کر دیا۔ اسلام آباد پہلے، سندھ دوسرے اور پنجاب تیسرے نمبر پر رہا۔ گلگت بلتستان چوتھے، آزاد کشمیر پانچویں اور خیبر پختونخوا چھٹے، بلوچستان 7ویں نمبر پر رہا۔ ملک بھر کی 188 یونیورسٹیز میں سے 33,000 آئی ٹی ماہرین نے ریسٹ دیا۔ اے جی سی نے مستقبل کی آئی ٹی افرادی قوت کی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے منصوبہ شروع کیا۔
پنجاب کے سرکاری کالجز میں داخلوں کے اہداف کم کر دیے گئے، رواں سال داخلوں کا ہدف 20% سے کم کر کے 10% مقرر، کم داخلے والے کالجز کو 20% اضافی داخلے یقینی بنانے کی ہدایت۔ جی پی آئی کالجز نے داخلہ اہداف میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جی پی آئی کالجز کے مطابق بیشتر سرکاری کالجز میں گنجائش سے زیادہ داخلے ہو چکے ہیں۔ داخلہ پالیسی میں تبدیلی طلباء کی تعداد اور گنجائش کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری اسٹڈیز اینڈ ریسرچ میں ہر کوئی داخلہ نہیں لے سکے گا۔ انسٹیٹیوٹ فی الحال اراکین اسمبلی اور متعلقہ افسران کے لیے بنایا جائے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے بتا دیا، بولے پارلیمان کی خوبصورتی تب ہی ہے جب اس میں بیٹھنے والے پارلیمانی روایات سے واقف ہیں۔ اس انسٹیٹیوٹ میں ارکان کو باقاعدہ پارلیمانی قواعد و ضوابط سکھائیں گے۔ ارکان کو بتایا جائے گا تحریک التواء کار، تحریک استحقاق کا بہتر استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے۔ مانسون سے قبل اہم منصوبوں کی تکمیل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام۔ شہر میں 13 گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینکس فعال، 5 گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینکس کی تکمیل آخری مراحل میں داخل۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا چبورجی انڈر گراؤنڈ واٹر سیوریج ٹینک کا دورہ۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی ترقیاتی کاموں بارے بریفنگ۔ بلال یاسین بولے شہریوں کو جدید انفراسٹرکچر فراہم کیا جا رہا ہے، مانسون سے قبل منصوبے مکمل کیے جائیں۔ پنجاب صاف پانی اتھارٹی کے 8ویں گورننگ باڈی کا اجلاس۔ ہر شہری کو صاف پینے کا پانی فراہم کرنے کا اعادہ۔ پنجاب بھر کے فلٹریشن پلانٹس کے لیے واٹر یوزر کمیٹی کا قیام اور ایس او پیز کی منظوری۔ ہر فلٹریشن پلانٹ پر 7 تا 11 رکنی واٹر یوزر کمیٹی قائم ہوگی۔ کمیٹی میں کم از کم 2 خواتین اراکین شامل ہوں گی۔ چیئرمین گورننگ باڈی چودھری زاہد اکرم کی صدارت میں گورننگ باڈی اجلاس۔ گریڈ 5 تا 17 تک کے ملازمین کو سپورٹ الاؤنس دینے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لوکل روڈز پروگرام میں تیز رفتار پیش رفت، 949 اسکیمیں مکمل۔ وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب احمد برد کی زیر صدارت اجلاس۔ لوکل روڈ پروگرام کے تحت شاہراہوں کی تعمیر کا جائزہ لیا گیا۔ صہیب برد بولے سی ایم لوکل روڈز پروگرام کی رفتار اور کارکردگی پر مکمل اطمینان ہے۔ تمام فیلڈ افسران مقررہ مدت میں اہداف حاصل کریں۔ دیہی اور شہری علاقوں کو جدید رابطہ سڑکوں سے جوڑا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن ڈیجیٹل پنجاب کے تحت لاہور رنگ روڈ ایسٹرن ٹول پلازا کی ڈیجیٹلائزیشن کا افتتاح۔ صوبائی وزیر مواصلات ملک صہیب احمد برد نے جدید ڈیجیٹل ٹول پلازا کو باضابطہ طور پر فعال کر دیا۔ 6 لینوں پر مشتمل جدید ٹول پلازا میں ایم ٹیکس سہولت متعارف۔ جدید نظام کے ذریعے لاہور رنگ روڈ پر مشکوک گاڑیوں کی نقل و حرکت کی نگرانی بھی ممکن ہوگی۔ ہائی کورٹ سی پی او گجرانوالہ ڈاکٹر سردار غیاث کے پیش ہونے پر برہم۔ کیسے ضرورت ہوئی عدالت میں بلائے بغیر آنے کی؟ کیا آپ کو طلب کیا گیا ہے؟ کیوں نہ آئی جی پنجاب کو طلب کیا جائے؟ کیا اراضی کیسوں کو حل کرنا پولیس کا کام ہے؟ پولیس سول معاملات میں کیسے مداخلت کر سکتی ہے؟ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم کے ریمارکس۔ ٹھیکے پر لی اراضی کے قبضے میں مداخلت کے خلاف درخواست پر سماعت 6 جولائی تک ملتوی۔ سی پی او کو فریقین کو دوبارہ سن کر انکوائری رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔